بہت دلچسپ صورت حال ہے. ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوتے ہیں, ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا, ان کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے گا, اگلے دن وہ گرفتار ہوتے ہیں, NF گرفتار کرتی ہے. میاں صاحب ذرا بھی فواد چودھری صاحب سے پوچھنا ہے, لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کے جوابات کے اوپر کہ جو مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کیا اسے کریکٹ کر پائیں گے آپ کی جو لوگ حکومت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں؟ کمزوری تو پھر مسلم لیگ نون کی ہوئی نا. نہیں, میں منیب صاحب گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 4-5 لوگ ضرور گئے ہیں, اور جو ان کا ریٹ لگا ہے وہ بھی سب کے علم میں ہے. ریٹ لگا ریٹ یہ بالکل یہ, اور دیا بھی کیش ہی ہے, یہ کوئی وعدہ وعدہ نہیں کیا, کیش دیا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بنی گالا میں پیسے ملے, بنی گالا سے پیسے آئے. اور ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے نا, کبھی میں نے شاید فواد چودھری صاحب یا نہیں, شاید وہ شمسان بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کو بلایا ہی نہیں تھا, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی دعوت نہیں ملی. وہی بات یہ ہے کہ بنی گالا وہ داخل ہوئے ہیں, کیا وہ دیواریں پھلان کے داخل ہوئے ہیں, کوئی گیٹ توڑ کر داخل ہو گئے ہیں؟ کسی کی دعوت پر ہی وہ گئے ہیں, اور کسی کی دعوت پر کیوں گئے ہیں یہ سب کے علم میں ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بلوچستان کا حال بتا رہے ہیں, پنجاب کا, سندھ کا, تو کیا خیبر پختونخوا کے بارے میں احتساب کمیشن کا ذکر کرنا پسند کریں گے؟ کیا 10 ماہ کے اندر جو ڈی جی نیب 2 تبدیل ہوئے ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں, آپ کے ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے, وہ وزراء پر اور وزراء ان پر کیا الزامات لگاتے رہے؟ آج تک کسی کی انکوائری ہوئی, کسی کو گرفتار کیا گیا؟ اور اس کے باوجود بھی میں یہ ایک بات اور کہوں گا کہ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام اپوزیشن کو, منیب تمام ارکان اسمبلی کو اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ جانا چاہیے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا چاہیے, اور یہ کہہ کر کرنا چاہیے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے, ہمارے پر کوئی FIR نہیں ہے, مگر اس کے باوجود کیونکہ کل کو کوئی ایسا گندا الزام نہ یہ گورنمنٹ لگا دے تو ہم چاہتے ہیں کہ گرفتاری دے دیں, اس کے بعد جو چاہیں FIR گورنمنٹ اس سے دور اپنے آپ کو دور رکھیے. فواد چودھری صاحب یہ سوال اپنی جگہ اس کی اہمیت ضرور ہے کہ یہ لوگ گئے مسلم لیگ نون سے, اب وہ ان میں کہا جاتا ہے شاید کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, لیکن جو بھی گئے صوبائی اسمبلی کے ہوں, قومی اسمبلی کے ممبران. اب بنی گالا ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہاں پرائم منسٹر ہیں, وہاں پر جب گئے ہوں گے تو کس کی دعوت پہ گئے, کس نے بلایا, کس نے انٹرٹین کیا؟ ہر ایک تو نہیں مل سکتا, بے شک وہ جتنا مرضی ڈسگرنٹلڈ ہو اپنی پارٹی سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں پہ الزام لگانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. جیسے ابھی جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا جی وہاں پہ کیش دیا گیا ان کو, اپنے ایم پی ایز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اس لیے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, لوگ فیصلے اپنے زمینی حقائق پہ کرتے ہیں, اپنی لوکل پالیٹکس جو ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. اب ان لوگوں نے PMLN کے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور فرینکلی بالکل صحیح بات ہے, پی ٹی آئی نے کوئی محنت نہیں کی ان کو گروپ بنانے میں یا توڑنے کے لیے, نہ ہی کوئی صحیح کیا, نہ ہی ہمیں فی الحال کوئی ایمرجنسی نہیں ہے نا. ضرور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ سارے کام کریں گی, توڑنے کی کوشش بھی کریں گی تو ضرورت ہوگی. ہم نے تو بھی بجٹ پاس کرایا, بڑا کمفرٹیبلی بجٹ پاس ہوا ہے, کوئی کرائسس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب لنڈن گئے تو مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف کی صدارت کے اوپر شبخون کر دیا. اب وہ شہباز شریف جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے اور خواجہ آصف ڈیسک بجا رہے تھے, جو ہی باہر نکلے تو خواجہ آصف صاحب کو پتا چلا لاہور میں پریس کانفرنس ہو گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے کہا جی میں تو مریم نواز کہہ رہی ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جو مذاق معیشت کہہ رہی تھی. سو PMLN کو ایک لیڈرشپ کرائسس میں لے گئی مریم نواز, اور اس کی وجہ سے PMLN کی جو لوکل جو پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لہٰذا ایک شکست و ریخت جو ہے وہ ایک نیچرل ہونا تھا اور وہ ہو رہا, اور یہ اور آگے بڑھے گا. اب دوسری اگر مجھے اجازت بات جو ہے, میں صرف تھوڑا سا مجھے بول لینا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو منیب صاحب آج کل پیپلز پارٹی اور PMLN سے ایک ہی آدمی کو بلانا چاہیے, کیونکہ دونوں ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی پارٹی ہیں, علیحدہ علیحدہ تو ہے نہیں. وہ ابھی جو ہے وہ کراچی میں جاتی ہے PMLN تو بھی ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی لاہور میں آتی ہے تو پتہ نہیں میم ہو جاتی ہے یا شین ہو جاتی ہے. تو اس قسم کا جو آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں, اس سے بڑوں کے دل دکھتے ہیں. چوہدری صاحب ہاتھ والا رکھا کریں, آپ کے سارے جگہ کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں.
وہ تو ان کو تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کو بلایا جائے نا تاکہ فواد ٹائم ویسے فواد اگر دوسری اجازت بات دیں یہ ہے کر دوں میں بتاؤں نہیں صرف میں آخری بات ایک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی جو سعید غریب صاحب نے کہا نا کہ 10 بلین جو یہ جو اضافہ ہوا یا یہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جو پچھلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں گیس میں کیوں اضافہ ہوا؟ پیپلز پارٹی پر آپ ہم تنقید تو بڑی کر لیں گے، لیکن سوال یہ بات حقیقت ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا اقتدار 2013 میں، گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا۔ جب خاقان عباسی صاحب جیسے ایک سپر کہیے کہ منسٹر نے گیس کا کام چھوڑا تو 157 ارب روپیہ قرضہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 1250 ارب روپیہ فواد ایک سیکنڈ یار، فواد صاحب ایک سیکنڈ، مجھے یار یہ بتائیں کہ ہم جو ڈاکو چور لٹیرے تھے بقول آپ کے، قرض بھی ہم لیتے تھے، قسطیں بھی ہم ادا کرتے تھے، ڈالر کی قیمت بھی کم تھی، روپے کی قدر بھی کم نہیں تھی، مہنگائی میں اضافہ بھی نہیں تھا، بے روزگاری بھی کمی تھی، 16 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عوام پر بھی ہم نے نہیں لگائے تھے، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط بھی ہم نے نہیں مانی تھی۔ آپ جو فرشتے ہیں مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے سوچ کے پاکستان کی ہسٹری میں اتنے ٹیکس نئے نہیں لگے ایک سال میں جتنے آپ نے لگا دیے، عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں آپ بولے ہی نہ، آپ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ کے ہماری طرف خود سے آ رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ منیب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ عوام میں جا کر دیکھیں فواد چودھری صاحب، اگر پرائم منسٹر جو ہیں وقت کے بغیر سیکورٹی کے جائیں اور واپس آ جائیں تو مجھے جو چاہیں آپ سزا دے دیں، یہ حالت ہے عوام میں ایک غم و غصے کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4-5 لوگ آپ لے کر گئے، یہ لوگ خود سے بغیر کسی لالچ کے نہیں گئے، جب تک آپ نے کوئی ان کا لالچ پورا نہیں کیا۔ 15 لوگ تھے، یہ غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ جھوٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ترجمان ہیں ان کے، یہ نہ کم از کم بولا کریں یار باقی جھوٹوں کی طرح۔ آپ 4-5 ہاں یا تو ایک فہرست دیں، لوگوں کا نام دیں، 15 لوگوں کا نام، جو 3-4 لوگوں کا جو نام دے دیا ہے۔ ویسے سعید بھائی کے پاس جانے سے پہلے کیونکہ سندھ سے متعلق بھی فواد چودھری صاحب آپ نے کچھ کہا تھا، گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف کہا کہ آپ نے بڑا کمفرٹیبلی مینج کر لیا، بل بھی فائنانس بل بھی پاس ہو گیا، فائن فیئر ہے، بڑی اچھا آرگومنٹ ہے، وہ آپ کا اپنی جگہ پر ایک موجود بھی ہے بات، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اپنی جگہ وہ بات موجود رہتی ہے کہ پھر ایسی چیز کو، ایسے لوگوں کو آپ کو انٹرٹین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جتنے مرضی ڈسگرنٹلڈ ہو، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار جب الیکشن آئے گا نزدیک تو آپ پارٹی چھوڑیں، ٹکٹ لیں اور لڑ لیں الیکشن، ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے اپنے پاس بلانے کی، انٹرٹین کرنے کی؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں سندھ کی حکومت فریجائل ہے، وہ کیسے فریجائل ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پی ایم ایل این ٹوٹ رہی ہے اور اس کے لوگ جو ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہیں تو ہم جو ہے اس کو سارے ہم تو انکریج کریں گے۔ وائی شوڈ وی گیو پی ایم ایل این کمفرٹ؟ وہ تو پی ایم ایل این ٹوٹ رہی ہے، ہم خوش ہیں، ہم اس میں پوری مدد کریں گے ان کو ٹوٹنے میں، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ جب وہ اپنے بوجھ تلے ٹوٹ رہی ہے اور ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو خیال نہیں ہے یا اس کو اپنی لیڈ کرنے کا نہیں پتا، تو پھر ہم تو نہیں اس میں مدد کر سکتے۔ دوسری بات جو ہے جو سندھ کی حکومت ہے، دیکھیے 99 اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، 78 یا 79 جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، 16-17 لوگ جو ہیں ان کی ٹوٹل گیم ہے۔ میں نے آج یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ابھی کوئی اس سلسلے میں کوئی وہ اسٹریٹجی نہیں ہے یا ابھی ہماری کو وہ نہیں ہے مشن کہ ہم نے سندھ حکومت کو بدلنا ہے۔ جس دن بدلنا ہوگا، عمران اسماعیل جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے تگڑے آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کے 18-20-22 لوگوں کا آنا کون سا مشکل کام ہے؟ حکومت بدل جائے گی، کوئی ایسا پرابلم۔ اچھا ایک سیکنڈ میں جملہ بھائی بات یہ ہے کہ اپنے بجٹ پاس کروانے کے لیے اپنے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ سرکاری مشینری پوری استعمال کرنے کے بعد قیدی بنا کے آپ نے ان کو رکھ کے بجٹ پاس کرایا، آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں یا نظریں بجٹ تو انہوں نے پاس کرا لیا۔ خوف کریں یار، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے پوری دیانتداری سے یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں ذرا سعید غنی صاحب غلط کہہ رہے ہیں نا یار، آپ سے فواد مجھے تو سعید غنی صاحب کی ذرا رسپونڈ کیجئے گا کہ بات 15-20 لوگوں کی ہے سندھ کے اندر، وہاں پر بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بڑی ویسے مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں پنجاب میں جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے اور نون لیگ سندھ میں آ کے کیا ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب کو یہ آسانی ہے کہ ان کو پارٹی کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے ساتھ ٹیگ بدل دیتے ہیں۔
مطلب کبھی مشرف کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، اور ابھی پچھلے دنوں یہ بھی کہا جب ذرا سر میں بات کر لوں ذرا، یہ جب ان سے پوچھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کل پی ٹی آئی نہ ہو، تو مطلب پھر آگے کے دروازے بھی کسی اور جماعت کے لیے کھلے رکھیں. تو یہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی جماعت کو اس بات پہ کرٹیسائز کریں، میرے دوست ہیں ذاتی طور پہ اچھے، لیکن دیکھیں دوسری بات جو کی انہوں نے بڑی عجیب سی بات ہے. اس وقت پنجاب میں اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے. مطلب اپنے ووٹ ان کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے ادھر ادھر سے 2 4 5 ادھر کٹھے کر کے اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اس جماعت کے لیے کہہ رہے ہیں صوبہ سندھ میں جو ایک واضح اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنا کے بیٹھی ہے، جس کے پاس ایک اتحادی نہیں ہے، سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ان کے ممبرز ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے فرجائل ہیں، اور یہ گورنر صاحب جو ہے وہ، بھائی آپ آئے تھے پچھلی مرتبہ بھی اسی مشن جب وزیر تھے اطلاعات کے، اور آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ میں سندھ میں جا کے پتہ نہیں کیا کر دوں گا. اب یہ مانیں گے نہیں، ان کے اتحادیوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا ان سے. انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ فنکشنل لیگ کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہو جائے، کسی اور سے ہو جائے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں بٹ اور ایک اور اصول کی بات یہ ہے، بٹ سعید بھائی یہ ماضی میں مسلم لیگ نون بھی ایسی باتیں کرتی تھی کہ ہمارے سے لوگ نہیں ٹوٹے دیں گے. دیکھیے اقتدار اور اپوزیشن بڑی اور چیز ہے، بے شک آپ وہاں اقتدار میں ہیں، یہ دیکھیے لوگ گئے، کچھ لوگ گئے ملنے کے لیے. آپ کانفیڈنس نہیں کہتے، میں آپ سے عرض کروں، ان کو خریدنا کہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، ابھی 3 ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے. اچھا میں آپ سے عرض کروں، ان کی کوششیں ہمیشہ جاری رہی ہیں. پیپلز پارٹی جب یہاں رہی ہے حکومت میں، لوگ کوشش کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹیں گے. پچھلے 3 انتخابات ہوئے ہیں، ہم نے پہلے سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں، اور جب سیکرٹ بیلٹ ہوا ہے ہمارے ووٹ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ بھلے نظر رکھو، بھائی ہمارے لوگوں کو بھلے توڑو. جو پہلے خان صاحب کہتے تھے ہم آزاد امیدواروں کو نہیں لیں گے، لوٹوں کو نہیں لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، آپ نے وہ ساری چیزیں بدل دی ہیں. اب آپ اس کاروبار میں پڑ گئے، خرید و فروخت میں، آپ کر لیں کوشش، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر پہ بھی نظر رکھیں. آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں، 3 دھڑے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، 3 گروپس ہیں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں.